السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان شاہ۔ ناظرین، میں ایک بار پھر اقلیتوں کے حوالہ سے آپ کے ساتھ کچھ حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان پر میں مختصر سا تبصرہ بھی کروں گا۔ پہلے بھی میں اقلیتوں کے حوالہ سے 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ پاکستان اور ریسٹ آف دا ورلڈ میں اقلیتوں کے رائٹس، مائنورٹی رائٹس میں کیا ڈیفرنس ہے۔ پہلے میں ایک 1 لائنر جملہ بول دوں گا، پھر میں آگے حقائق بتاؤں گا اور پھر تبصرہ کروں گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اقوام متحدہ سے رجسٹرڈ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو بیٹ کر سکے اقلیتوں کے حقوق کے حوالہ سے۔ پاکستان کے مقابلہ میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے مذہبی اقلیتوں کو کوئی حقوق دیے ہیں۔ صرف پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں اس ٹائم جس نے مذہبی اقلیتوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، میں حقائق آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ آپ اس پوری ویڈیو کو اور میرے اس تبصرے کو میں کوئی نیگیٹو پہلو سے نہیں بنا رہا، کوئی غلط پرسیپشن نہیں دینا چاہ رہا، صرف حقائق رکھ رہا ہوں اور یہ آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کیس ہے، ہمارا پاکستان کا جو کیس ہے، وہ اتنا کمزور طور پہ پیش کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر اقلیتوں کے حوالہ سے، جبکہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، وہ پوری دنیا کے مقابلہ میں بہت بہتر ہیں پاکستان میں قانون کے اعتبار سے۔ پاکستان میں جو نیشنل اسمبلی ہے پاکستان کی، اس میں 10 ریزرو سیٹیں ہیں اقلیتوں کی، یعنی کہ نان مسلم مائنورٹیز کی۔ باقی صوبائی اسمبلیوں میں 24 سیٹیں ہیں، سینٹ میں 4 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی سول سروس ہے اس میں 5% اقلیتوں کا کوٹہ ہے، یعنی کہ تمام سرکاری جابز پہ، بڑی جابز پہ، بیوروکریسی میں 5% کا کوٹہ نان مسلم مائنورٹیز کے لیے ہے۔ پھر پولیٹیکل پارٹیز کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آپ پریورٹی بیسس پہ نان مسلم مائنورٹیز کے جو پیپر ہے وہ پریورٹی بیسس پہ سبمٹ کروائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ لیجسلیشن اور الیکٹورل جو ہمارا پروسیس ہے اس کے اندر بھی مائنورٹی کے ممبرز کا کوٹا ہے۔ اب ناظرین، اگر ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کریں، میں یو کے کی سب سے پہلے بات کروں گا جس کو مدر آف آل ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے۔ یو کے میں 60% آبادی ہے کرسچنز کی، 25% کے قریب لوگ ہیں سیکولر کہہ لیں، اور باقی 15% ریلیجیس مائنورٹیز ہیں جس میں 4.5% مسلمان ہیں۔ پاکستان میں 96% مسلمان ہیں، باقی 3.5% پاکستان میں نان مسلم مائنورٹیز ہیں۔ اور اسی طرح آپ انڈیا کا دیکھ لیں، انڈیا میں تقریباً 80% ہندو ہیں، باقی 20% نان مسلم مائنورٹیز ہیں جس میں 4.5% مسلمان ہیں۔ 50 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں پر۔ اور تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اگر ہم پاپولیشن کے فگر لے لیں، کسی ایک ملک میں بھی ریلیجیس مائنورٹی کا کوئی ریزرو کوٹا نہیں ہے۔ ناٹ جسٹ مسلمز، اینی ریلیجیس مائنورٹی، کوئی ریزرو کوٹا نہیں ہے۔ انہیں الیکشن کمپیٹ کر کے پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے، انہیں الیکشن کمپیٹ کر کے ہر اس ہاؤس میں پہنچنا ہے جہاں لیجسلیشن ہوتی ہے، اور انہیں پھر جابز لینے کے لیے، سول سرونٹ کی جابز لینے کے لیے بھی انہیں ایز اے کینڈیڈیٹ ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ریزرو کوٹا نہیں ہے پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے کسی بھی ملک میں ریلیجیس مائنورٹیز کا، ایون انڈیا میں بھی نہیں ہے۔ تمام باقی ممالک میں تھوڑے تھوڑے کوٹے ہیں وومن کے، عورتوں کے، جو ہمارے بھی ہیں، ہمارا پاکستان میں بھی ہیں، اور ایتھنک مائنورٹیز کے کوٹے ہیں، یعنی کہ کسی دوسری ریس کے، دوسری نسل کے لوگ اگر وہاں آباد ہیں تو ان کے تھوڑے تھوڑے ان کو ریزروڈ سیٹس دی گئیں۔ جیسے انڈیا میں دلتس کا ہے، دلت کی سیٹیں ہیں، ریزروڈ سیٹیں ہیں ان کی، اور پھر یو کے میں تو وومن کا ہے۔ اب کینیڈا ہے، امریکہ ہے، ان کے ٹرائبل ایریاز کے امریکہ میں کچھ ٹرائبل سیٹیں ہیں، انڈیا میں بھی کچھ ٹرائبل سیٹیں ہیں، ہماری بھی ہیں۔ تو کسی بھی ملک میں ریلیجیس مائنورٹی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، انہیں الیکشن جیت کر آنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس پوائنٹ کو سمجھیں ذرا۔ ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں اقلیتوں کا نشان ہے سفید کلر کا،
تو وہ ہم نے اسلام سے لیا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ بتائے گئے ہیں، مگر ہم وہ فلی پریکٹس نہیں کر رہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن فلی اقلیتوں کے حقوق پریکٹس نہیں کرتا۔ وہاں سے ہم نے صرف اقلیتوں کی جو نمائندگی ہم نے ڈال دی ہے وہاں سے، وہ اسلام سے لیا ہم نے۔ یعنی اسلام نے جب اقلیتوں کو علیحدہ حقوق کی بات کیا تو ہم نے ان کے کوٹے ڈال دیے ہیں، ان کی ریپریزنٹیشن ڈال دی ہے ہر جگہ پہ۔ اور پھر دوسری سائیڈ پہ ہم جب ریسٹ آف دا ورلڈ دنیا کے ساتھ جب ہم کمپیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکول سٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے ایکول سٹیزن شپ۔ تو پوری دنیا میں ریلیجس مائنورٹی کا کوٹا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ سب کو ایکول سٹیزن شپ حاصل ہے، یعنی کہ انگلینڈ میں کوئی کسی بھی مذہب کا ہے تو اس نے ایز اے برٹش جا کے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس نے اس لیے اسے الیکشن جیت کے آنا پڑے گا۔ یہی انڈیا میں ہے، یہی کینیڈا میں، یہی امریکہ میں، یہی پورے یورپ میں، یہی یورپین پارلیمنٹ میں، یعنی کہ وہ ایز اے نیشنل اس کنٹری کے آپ ایز اے نیشنل جاتے ہیں اور آپ کی نسل، آپ کی زبان، آپ کا مذہب کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اور پاکستان کا آئین بھی یہ ایکول سٹیزن شپ کی بات کرتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ایکول سٹیزن شپ ہے، پلس ہم ان کو پھر ریزرو سیٹیں بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا کوٹا بھی دے رہے ہیں، ان کو ہم اسپیشل وہ بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر ایسی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کہ اگر وہ تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ برابر کے سٹیزن کے طور پہ الیکشن کمپیٹ کر کے آتے ہیں وہ بھی ان کو اجازت ہے، اور اگر وہ ریزرو سیٹ کے تھرو آنا چاہیں وہ بھی ان کو اجازت ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں تمام پاکستانی کسی بھی مذہب سے ہیں چاہے، وہ ایکولی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ایکولی ان کی جابز ہیں، ایکولی ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ مگر پلس ہم نے کہہ دیا کہ اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کو کوٹا بھی دیں گے، یعنی ہم نے نان مسلم کو مسلمانوں سے اوپر کر دیا ہے، قانون میں اپنے ترجیح دے دیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو صرف آپ پھر کمپیٹ کر کے آئیں گے، آپ مقابلہ کر کے آئیں گے۔ اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کمپٹیشن میں کہیں بھی نہیں جاتے پھر بھی ہم نے آپ کا کوٹا رکھ دیا علیحدہ، یعنی مسلمان سے زیادہ پلس پوائنٹ دے دیا ہے ہم نے نان مسلم مائنورٹی کو۔ تو بتائیں یہ پوری دنیا میں یہ کہیں ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے ایک ملک میں بھی ایسا قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، بہترین ہے، ہم نے اسلامی ملک پاکستان، یہ جو اقلیت کے جو رائٹس اور یہ جو ہم نے ریزرو سیٹیں رکھی ہیں یہ بے شک ہم نے اسلام سے لی ہیں، مگر پھر اسلام ایک حد بھی لگاتا ہے۔ اگر ہم نے اقلیت کا قانون اسلام سے لینا ہے تو پھر اس کو پورا پریکٹس کریں، اس میں پھر علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہائر جابز کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، تو وہ پورا پریکٹس کریں۔ ہم نے وہاں سے یہ سہولت لے لی اور ان کی سیٹیں ریزرو کر دی، پھر دنیا کا جو ایکول سٹیزن شپ کا قانون ہے اس کو بھی ہم نے پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم ان کو دونوں طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ کانٹراڈکشن ہے آپس میں۔ یعنی ایک بندے کو اگر آپ نے ریزرو سیٹ دے دی، یعنی اس نے تو مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی آ سکتا ہے پارلیمنٹ میں بھی، اس کی جاب بھی ویسے ہی ہو سکتی ہے، صرف اس کے بیسڈ آن ریلیجن اگر اس کی ویسے ہی ہو سکتی ہے تو پھر ہم اسے دوسری آپشن کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کمپیٹ کر کے بھی آئے؟ یعنی ریزرو سیٹوں میں اگر نیشنل اسمبلی میں 10 لوگ آ رہے ہیں تو کمپیٹ کر کے بھی جو آ سکتے ہیں پلس وہ بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اتنا پازیٹیو قانون بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم مائنورٹی کے حقوق نہیں دیتے۔ میں اس کو یہی کہوں گا، یہ ہمارے حکمرانوں کی، ہماری حکومتوں کی اتنی نااہلی ہے کہ وہ ہمارا مقدمہ پیش ہی نہیں کر سکے پوری دنیا کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے دنیا کا کوئی ملک ہمارے فیس پر بات ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی ہمیں یہ کہے کہ تم اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتے، وہ کن بنیادوں پہ کہیں گے؟ انہیں کہیں کہ آپ کے ملک میں کون سی مذہبی اقلیت کی سیٹ ہے؟ آپ نے کیا دیا مذہبی اقلیتوں کو؟ نہ کوئی کوٹا ہے ان کا، نہ کوئی ان کو اسپیشل سٹیزن شپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو وہ آگے سے اگر یہ کہیں گے کہ وہ تو بس ایکول سٹیزن ہے، مذہبی نہیں ہے، بھائی اگر آپ ان کے مذہب کو نگیٹ کر رہے ہیں، آپ کنسیڈر ہی نہیں کرتے، تو آپ پھر کن بنیادوں پر کہتے ہیں؟ آپ تو کہنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ان کو ہائیسٹ ہاؤس جو ہمارا سینٹ ہے، پھر پارلیمنٹ ہے، ہم نے پھر تمام اسمبلیز ہیں، ہم نے ان کو وہاں تو عہدے دے دی ہیں، پھر تمام سول سروس میں بھی ہم نے ان کو عہدے دے دی ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھے، میں انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں آپ کو، انڈیا میں کرنٹلی 27 سیٹیں ہیں اس ٹائم صرف مسلمانوں کی، اور سارے کے سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اس ٹائم۔ یعنی بی جے پی کی طرف سے ایک مسلمان بھی نہیں جیتا۔ 50 کروڑ کی آبادی میں صرف 27 سیٹیں ہیں جو انڈیا کی پارلیمنٹ ہے، اور وہ سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، یعنی یوز لیس، کوئی کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ جبکہ ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو جو سیٹیں دینی ہیں اقلیتوں کو، وہ پروپورشن پہ دینی ہیں، یعنی کہ جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہوں گی ان کو زیادہ سیٹیں جائیں گی کوٹے میں سے، یعنی اکثریت ہمیشہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی، یعنی وہ اپنی کمیونٹی کے لیے قانون سازی میں حصہ لے سکتے ہیں، یا پاکستان کی قانون سازی کے۔ اب مختصر میں بات یہ کروں گا کہ پاکستان کے ساتھ اقلیتوں کے، مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالہ سے، اب حقوق جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب لا ہوگا، یاد رکھیں کسی ملک میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ملک فلاں کمیونٹی کو کیسے ایڈریس کرتا ہے تو وہ اس کا لا چیک کریں گے۔ لا میں جو پاکستان کے مذہبی اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ پاکستان بلا مقابلہ سب سے آگے ہے، یعنی کہ آپ کہیں نا نمبر 1 پاکستان ہے تو سیکنڈ کوئی بھی نہیں ہے، صرف پاکستان ہے۔ پوری دنیا میں صرف پاکستان مذہبی اقلیتوں کو اپنی ہائیسٹ پوسٹ پہ، اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے سینٹ میں ریزرو سیٹس دی ہوئی ہیں۔ دنیا میں پاکستان بلا مقابلہ نمبر 1 اس ریس میں جیتا ہوا ہے، اور اب سے نہیں، یہ 70s سے ایسے ہے، جب سے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں، ایک اور چیز پہ روشنی ڈالتا ہوں، پھر آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے ایک بڑے محترم پارلیمنٹیرین ہیں رمیش کمار صاحب، جو ابھی اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت سے گورنمنٹ میں موجود ہیں۔ وہ پچھلی گورنمنٹ میں، نون لیگ کی گورنمنٹ میں وہ 5 سال رہے، نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے۔ اس سے پہلے وہ 2002 میں انہوں نے ایک الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا سندھ اسمبلی کا، اپنی ہندو کمیونٹی کی طرف سے، آزاد سیٹ سے لڑے تھے کسی پارٹی کی طرف۔ ان کو ٹوٹل ووٹ ملا تھا 34، صوبائی اسمبلی کا ووٹ، نیشنل نہیں، صوبائی میں تو پھر بھی لوگوں کو ووٹ مل جاتا ہے، ان کو 34 ووٹ ٹوٹل ملا تھا۔ مگر وہ اسی الیکشن میں، اسی ٹائم 2002 میں، پھر وہ الیکشن ہارنے کے بعد کاف لیگ کی طرف سے ریزرو سیٹ پہ صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے تھے۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں، انہوں نے الیکشن لڑا، اگر وہاں سے جیت جاتے تب بھی وہ پہنچ گئے تھے، اور پلس کاف لیگ کی طرف سے کوئی اور بندہ بھی جاتا۔ ہم نے یعنی کہ دونوں دنیا کے ایکول سٹیزن شپ بھی ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جن کو ریزرو سیٹیں دی گئی ہیں یا جن کے کوٹے ہیں وہ پھر انڈیپینڈنٹلی نہیں آ سکتے، وہ انڈیپینڈنٹلی ایکول سٹیزن شپ رائٹ بھی انجوائے کر رہے ہیں، پلس ان کو ہم نے ریزرو سیٹیں بھی دے دی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اسے تو یہ تو آپ سمجھیں کہ مسلمانوں سے زیادہ رائٹ دے دیے گئے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر پاکستانی ایکول سٹیزن ہے، ہر کمپٹیشن میں وہ برابر ہے، پلس اگر وہ نان مسلم ہے تو اس کو علیحدہ کوٹا بھی دے دیا گیا ہے۔ تو اسلام سے اوپر، مسلمانوں سے اوپر رائٹس دے دیے گئے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن میں، یہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ اور کون سا ہم پر کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ہمارے وکیل ہی اتنے سست ہیں، یہ ہماری شیری مزاری صاحب ہیں۔ اب میں خواجہ آصف صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے جی تمام مذاہب برابر ہیں، یہ مندر کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی، پھر فواد چودھری اپریشیٹ کر رہا ہے۔ اور بھائی یہ بھی تو بکو نا، تم پوری دنیا کو بتاؤ نا کہ جو ہم رائٹس دے رہے ہیں وہ پوری دنیا کہاں دے رہی ہے، وہ تو کھاتے ہی بھی نہیں ہے، نہ انگلینڈ ہے، نہ یورپ ہے، نہ امریکہ ہے، ہم سے بات کرنے کی شکل بھی نہیں ہے ان کی ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے، وہ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے وکیل صحیح ہوں تو ان کے منہ پہ ہم ماریں کہ تم کون سی اقلیتوں کی بات کرتے ہو، کون سی مذہبی اقلیتوں کی بات کرتے ہو۔ اگر دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں یا امریکہ کی پارلیمنٹ میں فلاں فلاں بیٹھے، اب یہ ہمارے چودھری سرور صاحب ہیں، 13 سال یہ MP رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ الیکشن جیت کے گئے ہیں کہ انہوں نے انہیں مسلمان ہونے کی بنا پر پارلیمنٹ میں بھیجا تھا؟ قطعاً نہیں۔ اب
کہنے کو کیا ہے جی، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں مسلمان بیٹھے ہیں، یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں مسلمان بیٹھے، بھائی وہ جیت کر آئے ہیں الیکشن، گورے سے دوسرے سے جیت کے آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کو یوں کہنا ہے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب چودھری سرور صاحب ہیں، میرے خیال ان کی کاسٹ جٹ ہے، تو اب ان کا کیا ہے، یہ کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان میں کہ جٹوں کی بھی ایک سیٹ ہے وہاں پہ انگلینڈ میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کیا کہتے ہیں اپنا سید ہے، کوئی ایم پی جو پہنچا ہوا ہے پارلیمنٹ میں وہ سید ہے، تو وہ کہنے کو تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی سادات کی بھی سیٹ ہے انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں۔ یار یہ یعنی کوئی پنجابی ہے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں، وہ کہے جی پنجابیوں کی بھی سیٹ ہے۔ اور بھائی یہ دیکھو کہ وہ کیا اپنی زبان کی بنا پر جیت کے آیا ہے، اپنے مذہب کی بنا پر جیت کے؟ نہیں، وہ تو ایز اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری وہ جیت کے آیا ہے۔ تو یہ تو سب نفی ہو گئی اس کی ریس کی، اس کی زبان کی، اس کی نسل کی، اس کے کلچر کی، اس کی مذہب کی۔ وہ ایز اے برٹش، ایز اے کینیڈین، ایز اے یو ایس سٹیزن وہ جیت کے آیا، مقابلہ کر کے آیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہم نے ان کو ریزرو سیٹیں دی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا مقدمہ کیوں نہیں صحیح پیش کیا جا رہا، کیوں نہیں ہمارا مقدمہ عوام کو بتاتے۔ میں انہی سے ہی درخواست کروں گا، یہ جو رمیش کمار صاحب ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے پوری دنیا کو کہ آپ رمیش کمار صاحب، اگر یہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں دیکھ لیا، انہوں نے جب خود الیکشن لڑا تو ان کو 34 ووٹ ملے ٹوٹل، تو ان کے مقابلہ میں اب ان کی 10 سیٹیں ہیں مائنورٹیز کی۔ ہمارے ہاں ایسی پارٹیاں میں جو 50 سال سے الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کی 10 سیٹیں نہیں ہوئی آج تک، مسلمان پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں۔ اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ میں جو چرچ آف انگلینڈ کے جو بشپس ہیں، ان کی 26 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں، ریزرو سیٹیں ہیں۔ یعنی انہوں نے ان کے جو پادری ہیں، جو بشپس ہیں، ان کی انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں وہ 26 ان کی ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں ہر پارلیمنٹ میں۔ ہمارے مولویوں کو نہیں دے سکتے؟ جب مائنورٹی کو دی ہوئی ہے تو آپ اسلامی ملک ہیں، 10 سیٹیں مولویوں کی بھی ریزرو کر دیں، کوٹا بنا دیں، مسالک کا کوٹا بنا دیں۔ تو کہ آپ جب اتنا زیادہ آپ کر رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے، تو ان کو اتنا پروپیگیٹ کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے؟ ہمارا لا کلیئرلی ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ڈبل فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ مسلمان پاکستانی سے زیادہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے ان کی، جبکہ اسلامی قانون میں تحفظ ہے، فیسیلیٹیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو بہترین ہے، آپ دنیا کا کبھی ایکول سٹیزن شپ کا قانون بھی پریکٹس کر رہے ہیں مائنورٹیز کے لیے، آپ اسلام کا بھی کر رہے ہیں، اسلام کا پورا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیپ اٹ اپ۔ مگر پوائنٹ یہ ہے کہ کیس تو اپنا صحیح پیش کریں نا۔ دنیا کو آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کے منہ پہ مارے، اسے کہیں تم تو ہمارے قابل ہی نہیں ہو ہمارے سے بات کرنے کے مائنورٹیز کے حوالہ سے۔ ہم جو ان کو رائٹس دے رہے ہیں، جو پاکستان میں مائنورٹیز انجوائے کر رہی ہیں، وہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، کوئی بات کر ہی نہیں سکتا پاکستان کی مائنورٹیز کے متعلق۔ اور جو یہ ہوتا ہے کہ مائنورٹیز کے متعلق جو کیسز ہوتے ہیں، یہ سارے جرائم کے کھاتے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، اگر مسلمان نے کسی عیسائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، سکھ کے ساتھ، وہ جرم ہے، وہ جرائم ہے، اس پہ وہ کسی بھی پاکستان کے قانون کے انڈر وہ ایک جرم ہوگا۔ اس کا عیسائی مسلمان جب ایکول سٹیزن ہے تو مجرم کا مذہب تو نہیں ہوتا نا۔ ایک سٹیزن نے دوسرے سٹیزن کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ جرم ہے، ایک سٹیزن نے جرم کیا ہے۔ اس کا مذہب کیوں سامنے لاتے ہیں؟ عیسائی نے، مسلمان نے عیسائی کے ساتھ یہ کیا؟ یہ سب ڈرامے بازی، یہ لفظوں کی ہیر پھیر ہے۔ ہمارے ملک میں اتنی خوبصورت پریکٹس ہو رہے ہیں قوانین مائنورٹیز کے، ہمارا مقدمہ بہت کمزور رہ گیا۔ ہمیں اپنا مقدمہ صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ دنیا کا کوئی ملک ہمیں کمپیٹ نہیں، ہم بلا مقابلہ نمبر 1 ہیں اس معاملہ میں، پاکستان نمبر 1 ہے اس ٹائم۔ اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، رمیش کمار صاحب سے، جے سالک صاحب بہت عرصہ وزیر بھی رہے اور وہ مائنورٹیز کے حوالہ سے کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ خدارہ دنیا کو بتائیں کہ ہم مائنورٹی لاز جو ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک کے اندر ایسے لاز نہیں ہیں۔ پلس یہ جو بات رہی کہ غلط مقدمے درج ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یہ جرائم ہیں، اور جرائم میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمزوری ہے، ہمارا پولیس اور عدالتوں کا نظام کرپٹ ہے۔ تو وہ ایکولی سب کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہو رہی ہے، یعنی ہر سٹیزن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ مسلمان، ہندو، عیسائی کا میں نام نہیں لوں گا، تمام سٹیزن کے ساتھ ایکولی اس کرپشن کے نتیجے میں زیادتی ہو رہی ہے۔ تو وہ اگر کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہ، اس کا مذہب نہ نکالیں بیچ میں سے کہ عیسائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ پاکستانی ہے، پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہر پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔
ہمارے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر کے مائنورٹیز کے متعلق ایشو مت اٹھایا کریں۔ مائنورٹیز کا جو لا ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ ڈبل فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اور جو ایکول سٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں کہ تمام مذہبی اقلیتیں، مسلم نان مسلم، سب برابر کے شہری ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب اکثر باتیں کرتے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کرتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کر لیں، آپ جیسے پوری دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے ویسا کر لیں، یعنی پھر آپ کوٹے سارے ختم کر دیں اور سارے ایکول سٹیزن ہوں گے، تو اس میں ان کا ایک بندہ بھی کسی پارلیمنٹ کسی عہدے پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب انڈیا کیا کرتا ہے، انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ان کی آباد کاری شروع کر دیتے ہیں ہندوؤں کی، تو اس لیے وہاں سے کبھی بھی مسلمان کینڈیڈیٹ جیت ہی نہیں سکتا، ریزروس کوٹا ہے نہیں تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اب قائد اعظم نے بھی پاکستان جو بنایا تھا اس میں سے ایک بیسک ریزن ان کی یہ تھی کہ مسلمان تو ہمیشہ مائنورٹی رہیں گے اتنی بڑی ہندوؤں کی آبادی کے ملک میں، تو یہ تو کبھی بھی پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے، یہ کبھی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، تو اس لیے ہم علیحدہ ملک بنائیں تاکہ ہم وہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں، ہم وہاں پہ گورنمنٹ بنا سکیں۔ تو یہ ون آف دا ریزنس تھی۔ اگر آپ ایکول سٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں تو پھر تو مائنورٹیز کانٹیسٹ کر ہی نہیں پائیں گی کسی بھی شعبے میں۔ اب انگلینڈ یہ جتنے بھی دوسرے ملک ہیں یہاں یہ ایکول سٹیزن شپ کی بات کی جاتی ہے، مگر جیسے جیسے آپ عہدوں پہ اوپر جاتے ہیں تو ریسزم آ جاتا ہے۔ یعنی ایک کلچرل تھنگ ہے کہ گورا آپ کو آپ کے مذہب کی وجہ سے، آپ کی ریس، آپ کے کلچر کی وجہ سے آپ کو کبھی پریفر نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ تمام ملکوں میں جو بڑے عہدوں پہ صرف سکلڈ ورکرز ہیں، یعنی جو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی یا مسلمان یا دوسرے مذاہب کے لوگ، یہ صرف سکلڈ ورکرز ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، کوئی اور جن کے پاس سکل ہے۔ کبھی بھی مینجمنٹ کے بڑے مینجمنٹ کے عہدے پہ کبھی بھی آپ کو نہ مسلم ملے گا اور نہ ہی دوسری ریس کا کوئی بندہ ملے گا، کیونکہ ریسزم جو ہے، جو نفرت ہے دوسرے کلچر، زبان، اس سے، یہ تو ایک فطرتی عمل ہے۔ پورے یورپ میں یہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں زبان کی بنیاد پر۔ تو جرمنی میں فرینچ آدمی اوپر پوسٹ پہ نہیں ملے گا، فرانس میں جرمن نہیں ملے گا، انگلینڈ میں جرمن نہیں ملے گا، تو یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ تو آپ کی ترقی رک جاتی ہے جب آپ کوٹے دے دیتے ہیں ریزرو، تو وہ یہ ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے ان عہدوں پر بغیر کمپٹیشن کے پہنچ جاتے ہیں جیسے دوسرے لوگ پہنچتے ہیں کنٹیسٹ کر کے۔ تو ایکول سٹیزن شپ کی بات کرنے والوں سے ہمارا آئین تو بالکل کہہ رہے ہیں ایکول سٹیزن شپ، تو پلس ہم نے جو اقلیتوں کو کوٹے دیے ہوئے ہیں جو اسلامی قانون کے تحت، تو بھائی جب آپ ایکول سٹیزن بات کرتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں یورپ وغیرہ کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یورپ یا امریکہ یا ریسٹ آف دا ورلڈ والی ہم ایکول سٹیزن شپ دے دیں تو مائنورٹی کسی عہدے پہ پہنچ سکے گی؟ قطعاً نہیں، ایک بھی سیٹ ان کی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی، ایک بھی سینٹ میں نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، میں نے رمیش کمار صاحب کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، 34 ووٹ ملے تھے ان کو اپنی کمیونٹی سے ہی۔ اینی وے، تو بہرحال ہم اپنا مقدمہ صحیح پیش کریں اور صحیح، یہ ہمارے وزیر جو ہم اتنی لاپرواہی کی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح باتیں کریں اور حقائق بتائیں اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ ہمارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم بلا مقابلہ نمبر 1 ہیں پوری دنیا میں اقلیتوں، مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ جزاک اللہ۔